اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر جنات کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہے. کہا کہ جنات 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک عفریت بتایا گیا، اور ایک نا الخبل، اور ایک گیلان، پتہ نہیں 2-3 نام اس میں بتائے گئے ہیں، اور اس کے سب صفات بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ بلی کی شکل میں کوئی آتا ہے، اور کوئی پانی کے پہ ہوتا ہے، کوئی لمبی ساری تفصیل ہے. یہ چیزیں جو کیا ہے ہے، اس کوئی قسم شریعت کی میں کوئی ہے؟ کوئی اس کی تحدید نہیں آئی ہوئی ہے، کوئی تحدید نہیں آئی ہے. ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں امام سیوطی کی جو ہے احکام المرجان وغیرہ، اور الشبلی کی جو کتاب ہے احکام المرجان یا کیا ہے، اس کے اندر جو ہے ایسے مذکور ہیں، لیکن اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. جی نہیں، جو کہتے ہیں کہ جنات بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ یعنی سچائی کیا ہے؟ بھائی جنات تو ہمارے ساتھ رہتے، اس میں کیا ہے، ان کے کوئی اختیار ہے نہیں، بلکہ شیطان تو ہمارے رگوں کے اندر دوڑنے کے لیے. اور مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں. ظاہر بات ہے ان میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ثُمَّ نَتْمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رِزْقًا. قرآن تو چل رہا ہے کہ جنوں میں مومن بھی ہے اور کافر بھی ہیں. تو ان کی دنیا کون سی ہے؟ یہی دنیا ہے. ایسے ہی دنیا میں ہے، عام طور پر ویرانوں اور ایسے صحرا وغیرہ میں اپنا رہتے ہیں. جی ویران گھروں وغیرہ کا سسٹم بھی ہے ان کے پاس. ظاہر بات ہے مکلف ہیں وہ شریعت محمدیہ کے. اب جو جن ہیں یعنی شادی وغیرہ ان کے لیے عبادات کیا ہے ان کے لیے؟ یہی نماز وغیرہ عبادات ہیں بھائی. ان کے لیے شریعت محمدیہ کے مکلف ہے تو یہی نماز وغیرہ عبادات ہیں ان کی. ان کے لیے عمرہ، حج وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ جن نہیں ہوں، آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں. آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ کے دن آپ پہچانتے نہیں. جی تو شیاطین کیا ہے پھر؟ تو شیاطین میں صرف برے اور کافر لوگ ہی ہیں. وہ جنی ہیں، الگ ہیں. ظاہر بات کان من الجن، وہ جن کا ایک حصہ ہے. جی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ان کو جن کہتے ہیں، اور جو برے ہیں ان کو شیطان. یہ غلط بات ہے. جنوں میں بھی شیطان کیا ہے اس وقت سے 2 حصوں میں بڑھ گئے، جن اور شیطان. ابلیس کے بعد سے ابلیس کی جتنی ذریت ہے وہ ساری کے ساری جو ہے فاسق، فاجر اور کافر ہے. البتہ جو جن ہیں ان میں دونوں ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. جن جو ہے وہ ابلیس کی اولاد نہیں ہے. ابلیس کی اولاد نہیں ہے جن. ابلیس جنوں کی نسل ہی سے، جنوں کی جو نسل چلی آ رہی تھی اس میں سے ابلیس الگ ہو گیا ہے. جیسے سارے کے سارے مسلمان ہیں کہ حنفی ان سے الگ ہو گئے، دیوبندی اس سے الگ ہو گئے. سارے کے سارے مسلمان ایک ہی ہے. سارے کے سارے اس کمرے میں کیا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ ہندوستانی لوگ ہیں یا پاکستانی لوگ ہیں، جالیات ہیں، ان میں سے کوئی آدمی الگ ہٹ کر کے اپنا کوئی ایک شعبہ بنا لے. جی یعنی شروع سے ایک ہی چل رہا تھا، ابلیس ایک ہی تھا بس صرف. تو اللہ تعالیٰ ابلیس سے پہلے جنوں کا ثبوت تھا. جنوں کا ایک فرد ابلیس تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو کیوں بلا سجدہ کرنے کے لیے؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں بھائی اس لیے کہ وہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھا وہاں پر. وہ جو ہے اس وقت ہے جنات کا سردار تھا. جناتوں کا سردار کیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا وہ. اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل ہوا. البتہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن تھے اور بھی تھے، بلکہ حضرت عبداللہ طاقت ابلیس کے پاس ہے وہی طاقت جنات کے پاس بھی ہے. جنات کو بھی ہے، لیکن جنات مرتے اور جیتے ہیں، ابلیس مرتا نہیں ہے. کیا رہے گا وہ؟ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی گئی ہے. اس کی اولاد کو بھی؟ ہاں نہیں، اس کی اولاد میں صرف اس کو مہلت دی گئی ہے. تو اکیلا کیسے بہکائے گا سب کو؟ بھائی تو اس کی اولاد بھی ہے نا، لیکن ہے کہ اولاد مرتی جیتی ہے بھائی، لیکن وہ نہیں مرتا ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. جیسے کہ اللہ کی حدیث والجن والانس یموتون، جن اور انس مرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو نہیں مرتی. ابلیس سے مرے گا لیکن کب؟ جب قیامت قائم و سور پھونکا جائے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا. فانظرنی الی یوم یبعثون. یعنی صرف اسی اکیلے اکلوتے کو دی گئی ہے. جی جی، باقی سب مرتے اور جیتے ہیں.